الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الغفار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقارب آمن ورسل يا رسول الله پریشانم ورسل يا رسول الله شہابی کس نوازی کن ابھی باچارہ سازی کن نبی سے درد اسمانم ورسل يا رسول الله وسی اعظم بمن بیسر اسامہ مدد خدای مدد کامل مدد علی نواز سے بہن رسول کائنات کے مرکز عبادت ارواح نابینا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی قصبانہ میں نور پاک کی نظر پیش کرنے کا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی القلوب والأوانها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت محترم ماہ ربیع الاول شریف کے ایام جاری رسانی یہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک میں جتنا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کریں، سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بنائی بہتر ہے. عام طور پر جو ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صرف اسی پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا تعلق تاجدار کائنات حضور رحمت عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مکارم اور آپ کی منزلت سے ہے، اور سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کا تذکرہ کم کرتے ہیں جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے. تو حضرت محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے جس پہلو کا تذکرہ اور ہمارے مسلم فرماتے ہیں اس کی وجہ سے عقیدے کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، ایمان کے اندر چلا پیدا ہوتی ہے. انسانی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، اسلامی احکامات کے بھی دو پہلو ہیں، ایک عقائد پر مشتمل ہے اور ایک اعمال پر مشتمل ہے. ایک مسلمان کے لیے عقائد بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے، لیکن اعمال کا درجہ بعد میں آتا ہے، عقائد کا درجہ پہلے آتا ہے. صحیح اور درست عقیدہ ہوگا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. تو یہ عقائد کا جو معاملہ ہے یہ درست ہونا لازمی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ باطن عقائد کا بنیادی حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کے دل میں لازمی طور پر ہونا چاہیے. اس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، وہ لاکھ سجدے کرے، لاکھ عبادتیں کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادتیں مقبول نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مکارم بیان کرنے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں آقا علیہ السلام و تسلیم کی محبت خضوع ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اسی لیے علماء اہل سنت جو ہے آقا علیہ السلام و تسلیم کے فضائل و مکارم کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حاضرین محترم، گزشتہ جمعے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور آج
انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات حضور رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار شان عطا فرمائی ہے۔ ان میں ایک شان یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام و تسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو چیز چاہے جائز فرما دے اور جس کے لیے جو چیز چاہے حرام فرما دے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہے جس حکم سے چاہے مستثنا فرما دے۔ کسی کے لیے کچھ اور حکم ہوگا لیکن آقا علیہ السلام و تسلیم اس کو اس حکم سے مستثنا فرما کر اس کے لیے کوئی دوسرا حکم جاری فرما دے۔ حضور شاہ بخاری نے اپنے مقالات میں نقل فرمایا کہ آقا علیہ السلام و تسلیم قانون داں بھی ہے اور قانون ساز بھی ہے۔ قانون داں اسے کہا جاتا ہے جو قانون کی معلومات رکھتا ہے، قانون کے جزیات اور فروعیات سے واقف ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ قانون کی کسی دفعہ کو، قانون کی کسی عبارت کو وہ رد و بدل کر سکے۔ اس کے اندر تبدیلی کرنے کا اختیار اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ وہ قانون کی عبارتوں کی وہی تشریح کرے گا جو بڑا چاہتا ہے، اس کی وہی تشریح کرے گا۔ تشریح کرنے کا بھی اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ قانون کی دفعات کی تشریح اپنی طرح سے کرے۔ لیکن تاجدار کائنات حضور رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اختیار بنایا کہ آپ قانون داں بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں۔ جو قانون ساز ہوتا ہے، قانون داں تو صرف قانون کو جانتا ہے، لیکن قانون ساز وہ ہوتا ہے جسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو قانون کی دفعات میں تبدیلی کر سکے، وہ چاہے تو نیا قانون جو ہے کسی کے لیے وضع کر دے، کسی کے لیے نیا قانون بنا دے۔ یہ اختیار قانون ساز کو حاصل ہوتا ہے، قانون داں کو حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور رحمت عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نہ صرف قانون داں بنایا بلکہ قانون ساز بھی بنایا۔ تو آقا علیہ السلام و تسلیم جس کے لیے جو چیز چاہے جائز فرما دے اور جس کے لیے جو چیز چاہے حرام فرما دے۔ نماز کا معاملہ دیکھیں آپ، نماز افضل عبادت ہے، تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ امریکہ کا صدر ہی کسی مفتی کے پاس آ جائے اور یہ شرط پر اسلام قبول کرنا چاہے کہ میں اسلام کو قبول کروں گا لیکن 2 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، 3 وقت کی نماز جو ہے آپ میرے لیے معاف کر دیجئے، آپ 3 وقت کی نماز میں تخفیف کر دیجئے، تو دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ اور دنیا کا بڑا سے بڑا عالم جو ہے اسے یہ رعایت نہیں دے سکتا، نماز کے اندر تخفیف نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ حکم جاری نہیں کر سکتا کہ ہاں تم بہت بڑے بادشاہ ہو، ٹھیک ہے تم 2 وقت کی نماز پڑھنا، میں تمہارے لیے 3 وقت کی نماز معاف کر دیتا ہوں۔ وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ اللہ نے آپ کو کیسا عظیم اختیار عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کے دست مبارک پہ میں نے اسلام قبول کیا۔ آقا علیہ السلام و تسلیم نے مجھے اسلامی تعلیمات کا حکم فرمایا، اسلام کی تعلیم دی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فضالہ 5 وقت کی نمازوں کی محافظت کرو، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کو ان کے وقتوں پر ادا کرو۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نماز کے اوقات ہیں یہ نماز کے اوقات ایسے ہیں
کہ ان نماز کے اوقات میں اپنے ضروری کام میں مشغول رہتا ہوں، حضور مجھے کوئی ایسے کام کا حکم فرمائیں جو میرے لیے کفایت کرے، جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ یعنی میں نماز ادا نہیں کر سکتا اس وقت میں، مجھے کسی ایسے کام کا حکم فرمائیں کہ میں جو ہے ان کاموں کو ادا کروں اور وہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم 5 وقت کی نماز ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے تم عصرین کی نمازوں کی محافظت کرو، تم عصرین کی محافظت کرو۔ حضرت فضالہ کی لغت میں عصرین کا لفظ موجود نہیں تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عصرین کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم سورج طلوع ہونے کے وقت جو نماز ہوتی ہے نماز فجر اس کو ادا کر لو، اور سورج غروب ہونے کے وقت جو نماز ہوتی ہے نماز مغرب تم ان کو ادا کر لو، تمہارے لیے یہ دونوں نمازیں کفایت کر جائیں گی۔ تو حضور علیہ السلام تسلیم نے حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 نمازوں کی تخفیف فرما دی اور 2 نمازیں ادا کرنے کا حکم فرمایا، فجر کی نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا اور جو ہے مغرب کی نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ 3 نمازیں آپ کے لیے مستثنا فرما دی کہ تم ظہر کی نماز ادا نہ کرو گے، عصر کی نماز ادا نہ کرو گے، عشاء کی ادا نہ کرو گے، تو بھی تمہارے لیے صرف یہ 2 وقت کی نماز ادا کرو گے تو یہ 2 وقت کی نماز ادا کرنا بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ آپ غور کو فرمائیں میرے آقا کے اختیار پر کہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے ایسا عظیم اختیار فرمایا ہے کہ سارے مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کریں، لیکن حضرت فضالہ صرف 2 وقت کی نماز ادا کریں تو پھر 2 وقت کی نماز ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس حدیث کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کیا اور فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد نے جن راویوں سے نقل کیا ہے وہ ثقہ راوی ہے اور وہ امام مسلم کے جو صحیح راوی ہیں اس صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں نقل فرمایا اور ناصر الدین البانی نے جو غیر مقلدین کا پیشوا ہے اس نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو صحیح اور مستند حدیث سے ثابت ہوا کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ جہاں دنیا کے سارے با اختیار ہو، جہاں مجبور محض ہو جائے، جہاں ان کے اختیارات کی حد ختم ہو جائے، وہاں میرے آقا کے اختیار شروع ہو۔ اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں سے نقل کیا، امام بیہقی نے اسی حدیث کو جو ہے سنن کبریٰ میں نقل کیا اور دلائل النبوہ کے مقدمے میں امام بیہقی نے نقل فرمایا کہ میں نے دلائل النبوہ کے اندر جن حدیثوں کو نقل کیا ہے وہ حدیث ایسی حدیث نہیں ہے جو موضوع حدیث ہے، یعنی کسی ایسی حدیث کو دلائل النبوہ کے اندر ذکر نہیں کیا ہے جس پر محدثین نے موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ یعنی میرے نزدیک جو دلائل النبوہ کی حدیثیں ہیں وہ سب قوی حدیثیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ذکر فرمایا کہ سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے محدثین نے جو کتابیں نقل کی ہیں ان میں بہت ساری روایتیں جو ہے کمزور روایتیں موجود ہیں، لیکن دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے جو روایتیں نقل کی ہیں امام ذہبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ روایتیں جو ہیں مضبوط روایتیں ہیں، وہ روایتیں قوی روایتیں ہیں۔ تو اس دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا کہ قبیلہ بنی ثقیف کا وفد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام و تسلیم میں قبیلہ بنی ثقیف کے وفد کو جو ہے مسجد نبی شریف میں ٹھہرایا تاکہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں اور ان کی باتیں سننے کے بعد ان کے دل نرم پڑ جائیں اور وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس مقصد کے تحت آقا علیہ السلام و تسلیم نے قبیلہ بنی ثقیف کے وفد کو مسجد نبی شریف میں ٹھہرایا۔ کچھ دنوں کے بعد کچھ روز کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کر لیں گے لیکن نہ تو ہم زکات دیں گے، نہ جہاد کریں گے، نہ نماز پڑھیں گے، یہ ہماری شرطیں ہیں
کہ نہ تو ہم زکات دیں گے، نہ جہاد میں شامل ہوں گے، نہ ہی نماز پڑھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیارات پر قربان جائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تم کو جو ہے جہاد کے اندر شرکت نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ہم تم کو زکات نہ دینے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن رہا نماز کا معاملہ تو اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے بنی ثقیف کا جو مرد تھا اس کو زکات دینے سے آزاد فرما دیا۔ زکات دینا ہر صاحب نصاب مسلمان بالغ عاقل کے اوپر ضروری ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے قبیلہ بنی ثقیف کے مرد کو، ایک دو آدمی کو نہیں، کئی لوگ تھے اس وقت کے اندر، سارے وقت کے لیے آپ نے استثناء فرما دیا کہ تم زکات نہ بھی دو گے تو چلے گا، تمہارے لیے زکات دینا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے جہاد کو بھی ان کے لیے اجازت دے دی کہ جہاد میں شرکت نہ کریں گے تو بھی تمہارے لیے کافی ہوگا، تم گنہگار نہیں ہوگے۔ یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جو چیز چاہے جائز فرما دے، جس کے لیے جو چیز چاہے حرام فرما دے، جس کو جس حکم سے چاہے مستثنا فرما دے، جہاں پر سارے اختیارات ختم ہو جائیں میرے آقا کے اختیار شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے متعدد احادیث طیبہ میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر الامن والولا کے رسالہ لکھا ہے، ایسی متعدد احادیث طیبہ نقل فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے عظیم اختیارات عطا فرمائے تھے کہ حضور جس کے لیے جو چاہے جس کو کچھ چاہے مستثنا فرما دے۔ دیکھیے قرآن فرماتا ہے کہ جب تم گواہ کسی معاملے میں شہادت کی ضرورت پڑے تو دو مرد فرد کی گواہی ضروری ہوگی، دو مردوں کی گواہی لازمی ہوگی۔ کسی معاملے کے اندر اگر شہادت کی ضرورت پیش آ جائے تو دو مردوں کی گواہی ضروری ہوگی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حذیفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گواہی کو، ان کی تنہا گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر فرما دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت حذیفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو، ان کی تنہا گواہی کو ان کی تنہا گواہی کو دو مردوں کی گواہی کے برابر فرما دیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اختیار ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت جنت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عطا فرماتی ہے۔ گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت کہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی مسواک نعلین شریف سنبھالتے تھے۔ ایک موقع پر رات کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وضو کا پانی پیش کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سل ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضور جنت میں جس درجے میں آپ رہیں گے میں اس درجے میں آپ کے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم کو یہ عطا ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ یہ میرے لیے کافی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے میری معاونت کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جنت عطا فرما دی، اور جنت کا اعلیٰ ترین درجہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود تشریف فرما رہے تھے وہ درجہ عطا فرما دیا۔ اب اس سے ہم اس حدیث سے حضور کا اختیار ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا عظیم اختیار عطا فرمایا۔ لیکن جب ہم یہ باتیں عرض کرتے ہیں، جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں تو بعض لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں، کچھ لوگ شرک اور بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو آئیے ان کے مولویوں کی بھی گفتگو سن لیں، ان کے پیشوا کی بھی گفتگو سن لیں۔ وہ لوگ
جو حضور کے اختیارات کے قائل نہیں ہیں، حضور کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، ان کے بھی بیانات آپ سن لیں۔ یہ میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ بات عرض کی ہے، مینوان وہی باتیں ہم پیش کریں گے۔ غیر مقلدین کے پیشوا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے پیشوا ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں غیر مقلدیت کی جو بنیاد ڈالی ہے ان کے بانیوں میں ہے جناب نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب۔ حدیث ربیعہ کی تشریح کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں سنیے۔ وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا مانگو، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو خیر چاہتے ہو مانگو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار نے حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ سائیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس کا معنی کیا بتا رہے ہیں؟ یہ کوئی سنی نہیں بتا رہا ہے، اور حضرت نے یہ معنی نہیں بیان کیے ہیں۔ حضور مفتی احمد یارفا صاحب نئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ معنی نہیں بیان کر رہے، یہ معنی تو نواب صدیق حسن خان بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا مانگو، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو خیر چاہتے ہو، جو بھلائی چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مطلق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مخصوص شے کے ساتھ مقید نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ مانگو وہ مانگو یہ مانگو وہ مانگو، مطلق فرمایا جو چاہتے ہو، چاہے دنیا کی خیر چاہتے ہو چاہے آخرت کی خیر چاہتے ہو، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ یہ مفہوم ہے اس عبارت کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی مخصوص شے کے ساتھ مقید نہیں ہے، کیونکہ تمام معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کو جتنا چاہیں اتنا عطا فرمائے، جس کو جتنا چاہیں اس کو اتنا عطا فرما دے۔ اور امام دوسری کا وہ شعر نقل کیا جس کا معنی یہ ہے کہ دنیا و آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حصہ ہے، لوح قلم کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا حصہ ہے۔ دنیا اور آخرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حصہ ہے۔ اس شعر کو نقل کیا، اس کے پر انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب اس شعر کے اندر جو بات امام دوسری بیان کر رہے ہیں نواب صدیق حسن خان اس سے متفق ہے۔ کہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب کا نام ہے مشکل کتاب فی شرح بلوغ المرام، یہ جو ہے فارسی کے اندر ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 276 پر یہ عبارت موجود ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، PDF فائل ہے، آپ اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس عبارت میں حضور علیہ السلام و تسلیم پر جو اختیار علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں وہی اختیار نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کیا ہے۔ اسی طرح سے صرف دیوبند غیر مقلد نہیں، دیوبندی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیوبندیوں میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے شیخ شبیر احمد عثمانی دیوبندی، یہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فتح الملہم، یہ مسلم شریف کی شرح ہے، عربی میں ہے۔ اس کے اندر ایک عبارت انہوں نے لکھی ہے اور اسی حدیث ربیعہ کے تحت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ غیر مقلدین کے پیشوا کی جو بات آپ نے سنی، دیوبندیوں کے پیشوا شبیر احمد عثمانی صاحب کی بات سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث ربیعہ کے تحت انہوں نے لکھا کہ صحابہ برقاء اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہے کہ امام ابن سبا اور دیگر محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت عطا کر دی ہے، جسے چاہے جتنی چاہے اتنی عطا فرمائے۔ یہ شیخ شبیر حسین عثمانی دیوبندی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی ہے، جس کو چاہے جتنی چاہے اتنی عطا کرتے۔ اور سنیے غیر مقلدین کی یہ زیادہ تر اعتراض حضور کی عظمت پر غیر مقلدین کرتے ہیں، ان کے پیشوا ہیں شیخ ابن قیم جوزیہ، یہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے۔ تو شیخ ابن قیم جوزیہ انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد کی عربی میں بھی ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اس کے صفحہ نمبر 376 پر لکھتے ہیں جلد اول کے اندر پوری امت کو دنیا اور آخرت کی جو بھی خیر ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملی ہے۔
آپ الفاظ پر غور کریں، یہ تو ایسا لگے کہ اعلیٰ فرما رہے ہیں. شیخ ابن قیم جوزیہ غیر مقلدین کے پیشوا وہ لکھ رہے ہیں کہ پوری امت کو، کسی فرد کو استثناء نہیں کر رہے کسی فرد کا، پوری امت کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت، دنیا کی بھی خیر اور آخرت کی بھی خیر، جس کو جو بھی ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ملی. اسی کی طرف تو حضرت نے اشارہ کیا، لا رب العرش، جس کو جو ملا اس سے ملا. کسی شعر پر بہت واضح ہو جاتی ہے ہمارے مخالفین، لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، پڑتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم اگر آج یہ کہیں کہ امت کو، مسلمانوں کو، ہر ایمان والے کو جو نعمت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہے، حضور کے دست مبارک سے ملتی ہے، تو لوگ شرک اور کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. اور جب اپنے عالم کی عبارت، جب ان کے عالم کی عبارت اور ان کے عالم کی کتابوں کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کے ماتھے کے پر شکن نہیں پڑتا. غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ پوری امت کو دنیا اور آخرت کی جو خیر ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ملی ہے. یہ شیخ ابن قیم جوزیہ نے ذات المعاد، حضور کی سیرت پر بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں لکھا ہے. اسی طرح سے ایک اور کتاب لکھی ہے انہوں نے الفوائد، اس کے صفحہ نمبر 154 پر لکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف شان محتاجی میں کامل ہو گئے تو تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں آپ کا محتاج بنا دیا. تمام مخلوق کو کہہ رہے ہیں، کسی کو استثناء نہیں کر رہے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں آپ کا محتاج بنا دیا. لوگوں کے لیے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کس طرح ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کھانے پینے بلکہ ان کی سانسوں سے بھی زیادہ ہے، جس سے بدنوں کی حیات، سانس کتنی ضروری ہے انسان کے لیے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گرامی اہل ایمان کے لیے. یہ مقام و مرتبہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس کا احترام جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. میں آخری میں عرض کروں وہ بڑی پیاری حدیث اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر کئی 2-3 صفحات ذکر فرمائے. بنی اسرائیل کی بڑھیا والا واقعہ اعلیٰ حضرت نے اسے امام طبرانی کی المعجم الاوسط کے حوالے سے نقل کیا. یہی حدیث کنز المال کے اندر ہے. یہی حدیث سیدنا امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں نقل فرمایا کہ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم دور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا تو آپ جو اس سے لا نہیں فرماتے، نہیں فرماتے، جو بھی آتا اس کو عطا فرماتے. لا فرمانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں سے نہیں تھا. اگر عطا نہ کرنا ہو تو خاموشی اختیار کرتا ہے. ایک عربی آیا، ایک دیہاتی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. سرکار خاموش رہے، پھر سوال کیا، پھر حضور علیہ السلام تسلیم خاموش رہے. تیسری دفعہ جب سوال کیا اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیڑنے والے انداز میں فرمایا کہ سل ما شئت یا عربی. حدیث پاک کے لفظ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں سل ما شئت یا عربی، تیرے جی میں جو چاہے وہ مانگ لے ہم سے، تیرے جی میں جو چاہے وہ مانگ لے ہم سے. وہ عربی حضور کی بارگاہ میں جب حضور نے یہ فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے اس عربی سے یہ فرما دیا کہ سل ما شئت یا عربی، مانگ جو تجھ کو مانگنا ہے ہم تم کو عطا کریں گے. تو حضرت علی فرماتے کہ ہم نے سوچا کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کا سوال کرے گا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ.
حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے یعنی صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور نے اسے مانگنے کا اختیار عطا فرما دیا ہے کہ جو تیرے جی میں آئے وہ مانگ لے. تو صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ حضور کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سوچنے لگے کہ یہ اعرابی حضور سے جنت کا سوال کرے گا. اگر حضور کو جنت عطا کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تو صحابہ کرام حضور کے تعلق سے یہ کیوں سوچتے کہ یہ اعرابی حضور سے جنت کا سوال کرے گا. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ہے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ جسے چاہے جنت عطا فرما دے, جسے چاہے دنیا اور آخرت کی جو نعمت چاہے وہ نعمت عطا فرما دے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹ ماں زادرہ کے چاہتا ہوں, میں اونٹ مانگتا ہوں جس کے پر سفر کا سامان موجود ہو. حضور علیہ السلام کو تسلیم نے پہلے تو اس نے اونٹ کا ذکر کیا کہ میں ایک اونٹ مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ عطا کیا, تجھے دیا ہم نے. پھر عرض کیا کہ اس کے پر سامان جو ہوتا ہے سفر کا وہ سفر توشہ مانگتا ہوں, اس کا زاد راہ مانگتا ہوں. حضور نے فرمایا عطا کیا. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی تسلیم نے خود فرمایا کہ کتنا فرق ہے اس آرابی کے سوال میں اور قوم بنی اسرائیل کی گڑیا کے سوال میں. اس کی مانگ کے اندر اور اس آرابی کی مانگ کے اندر کتنا فرق ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قوم بنی اسرائیل کی گڑیا کا ذکر فرمایا. ادھر حضور علیہ السلام تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں اترے, دریائے نیل کے اندر جب آپ اترے تو جب دریا کے کنارے پہنچے تو سواریوں کا رخ جو ہے خود بہت مخالف سمت میں ہو گیا. سواریاں جو ہے باہر نہیں نکل رہی ہے دریا سے, دریا کے کنارے پہنچ گئے ہیں لیکن دریا سے باہر نہیں آ رہی. تو حضور علیہ السلام تسلیم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ کیا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو, ان کے جسم مبارک یہی دفن ہے, ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر سے پوچھا کہ کیا کوئی جانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے. لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم لیکن ایک بہت بوڑھی عورت ہے, اسے شاید حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا پتہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس پیغام بھیجوایا, وہ آئی, اس سے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے تو بتا دے. اس نے کہا کہ واللہ قسم کھا کے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک میں جو مانگوں آپ عطا نہ کر دیں. یہ لفظ ہے حدیث کے اندر کہ جب تک آپ مجھ سے وہ وعدہ نہ فرمائیں جو چیز میں آپ سے مانگ رہی ہوں اس کا وعدہ نہ فرمائیں اس وقت تک میں نہیں بتاؤں گی. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جو مانگے گی ہم تم کو عطا کریں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جو مانگے گی وہ تجھ کو عطا کرے گی. اس بڑھیا نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں یہ چاہتی ہوں کہ کل بروز قیامت جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ ہوں, میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انکار نہیں فرماتے کہ میں جنت کیسے لے سکتا ہوں, میں تو مجبور محض ہوں, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, میں کسی چیز کو میری حالت نہیں ہے. جو ہے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا تو یہ حال ہے کہ میرے سردار حضرت موسیٰ میرے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سر یہ نہیں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے کہ اس کا نام محمد اور علی ہو تو کسی چیز کا مختار نہیں ہوتا, اس کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. جب ان کے اختیار میں نہیں ہے تو میرے اختیار میں کیسے ہو سکتی ہے. یہ نہیں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ ارشاد فرمایا کہ جنت مانگ لے, فرمایا کہ جنت مانگ لے, اتنا بڑا سوال مت کر. اس نے سوال کیا کیا تھا, جنت بھی مانگا تھا اور وہ درجہ مانگا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف رکھے, وہ درجہ طلب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا جنت مانگ لے, اتنا بڑا سوال نہ کر. تو وہ بڑھیا نہیں مانے, اس نے کہا کہ نہیں مجھ کو جنت میں آپ کے درجے میں آپ کے ساتھ رہنا ہے. رد و بدل ہوتا رہا, رد و بدل ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا کہ موسیٰ یہ جو مانگ رہی اسے عطا کر دو. یہ لفظ ہے حدیث پاک کے اندر, متن حدیث میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو مانگ رہی ہے اسے وہ چیز عطا کر دو, یعنی جنت میں سے اپنی رفاقت عطا کرو. یہ اللہ تعالیٰ فرمایا
موسیٰ جو یہ مانگ رہے اسے عطا کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے وہ چیز عطا کر دی. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کا پتہ بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم مبارک کو لے کر آگے بڑھ گئے. کتنی پیاری حدیث ہے. سبحان اللہ. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنت اپنی رفاقت عطا فرما رہے ہیں تو میرے آقا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سردار ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار حاصل ہے تو میرے آقا کو اس سے بدرجہ بہتر، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا. تو اس حدیث مبارکہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم اختیار ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم اختیار عطا فرمایا ہے کہ جس کے لیے جو چیز چاہے وہ عطا فرما دے، جس کو جو چیز چاہے جائز فرما دے، جس کے لیے جو چیز چاہے وہ ناجائز فرما دے، حرام فرما دے. یہ حدیث تو المعجم اوسط کی ہے، امام طبرانی کی ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے چیپ اجبی ہوں گے. آج تو لوگوں کو حوالوں کی عادت پڑ گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعے کو اسی حدیث کی تعریف کن کن احادیث سے ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور وہ کس درجے کی حدیث ہے یہ بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ حدیث صرف اس بنیاد پر رد نہیں کی جا سکتی کہ امام طبرانی نے اسے نقل کیا ہے یا صاحب کنز العمال نے نقل کیا ہے یا امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے. اسی کے ہم معنی روایت جو ہے بہت سارے اجلہ محدثین نے اس روایت کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. آئندہ جمعے کو انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے مالامال فرمائے. آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.